السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ آج کل ہم آپ کے سامنے جواب شکوہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کو خوددار بنانے کے لیے اور امت مسلمہ میں خودداری پیدا کرنے کے لیے آپ اسے اپنے دوستوں میں اور طالب علموں میں شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے دائیں بائیں لوگوں سے سبسکرائب کروائیں۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیلے فرس اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ یورش یلغاری، یلغاریوں کا ترکوں پر حملہ مراد ہے جو انہوں نے 1912 میں ان پر کیا۔ غافلوں، غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان مراد ہیں۔ بیداری، جاگنا۔ ایثار، قربانی۔ ہراساں، ڈرا ہوا۔ سہیل، گھوڑے کا ہنہنانا۔ فرس، گھوڑا۔ اعدا، عدد کی جمع۔ علامہ اقبال اس بند میں بھی تاریخ سے مسلمانوں کو یہ سبق دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بلغاریوں کے حملے کا جو ہنگامہ بپا ہے، اس پر اے مسلمان تو پریشان نہ ہو۔ یہ تو اس لیے ہوا ہے کہ جو غافل لوگ پڑے سو رہے ہیں وہ جاگ اٹھیں اور اپنے بچاؤ کے فرائض انجام دینے لگے۔ تو اس یورش یعنی اس جنگ کو دل کی آزاری کا سامان سمجھتا ہے۔ یہ تو تیری قربانی اور خودداری کا امتحان ہے۔ یہ آزمائش اس لیے نازل ہوئی کہ دیکھا جائے کہ تو اپنی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے اور سرفروشی کا کیسا ثبوت دیتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا قانون حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس قانون کو اللہ تعالیٰ عمل میں لے کر آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، تم سے پہلے لوگ آروں سے چیرے گئے، ان کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں لیکن وہ اس پر جمے رہے، اور پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی جنت کی خبریں سنائیں اور آخرت تو بے شک انہی کے لیے ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کے اسی قانون کو اقبال تاریخ سے بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آزمائش کے ذریعے سے تمہاری قربانی اور خودداری دونوں کا امتحان دے رہا ہے۔ اگر تم اس پر جمے رہے تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے اوپر فرشتے نازل کریں گے۔ دشمنوں کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے کیوں سہم رہا ہے، یعنی ڈر رہا ہے؟ خدا کا نور دشمنوں کی پھونکوں سے کبھی نہ بجھ سکے گا۔ یہ آخری شعر جو ہے یہ علامہ اقبال کے پچھلی بات کا خلاصہ ہے، اور قرآن مجید اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح پیش کرتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے قوانین اٹل ہیں، اور دشمن بظاہر تمہیں کتنا ہی مضبوط لگے وہ اللہ اس کو کافروں کی پھونکیں قرار دیتا ہے، اور اللہ کی قوانین اٹل ہیں۔ 31واں بند۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مخفی، چھپا ہوا۔ محفل ہستی، زندگی کی محفل۔ کوکب قسمت امکاں، دنیا کی قسمت کا ستارہ۔ اتمام، مکمل ہونا۔ اس بند میں علامہ اقبال مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، قوموں کی آنکھ سے تیری حقیقت چھپی ہوئی ہے، زندگی کی محفل کو ابھی تک تیری ضرورت ہے۔ زندگی کی محفل سے مراد دنیا کو ابھی تیری ضرورت ہے۔ تیرے ہی ایمانی حرارت کی بدولت زمانہ زندہ ہے، تیری خلافت اس جہان کی قسمت کا ستارہ ہے۔
یہ ستارہ ڈوب جائے تو زمانہ بدبختی کی تاریکی میں مطلع ہو جائے گا، ابھی تیرے لیے فراغت کا وقت نہیں آیا۔ آخری شعر خلاصہ بیان کرتا ہے کہ دراصل توحید کو پھیلانا امت مسلمہ کا کام ہے، تمہیں ابھی فرصت کہاں ہے، ابھی تو تمہارا کام باقی ہے، تو اللہ کا نائب ہے، تو اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ کی کبریائی کو تو نے ہی دنیا میں نافذ بھی کرنا ہے، اور اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، اور مملکتوں میں بھی نافذ کرنا ہے، اور لہٰذا تم اپنے آپ کو مصروف رکھو، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ کام کام کام۔ ہمارے تمام امت مسلمہ کے بہترین لیڈر یہی کرتے رہے۔ اس شعر کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یعنی توحید کی روشنی کو پھیلانے کی ذمہ داری پوری کر کے دنیا کے مقدر کو اسلام کا تحفہ دے دو، یہی تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ 32واں بند۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مثل بو، خوشبو کی طرح، پریشان ہو جا یعنی بکھر جا، رخت سفر کا سامان، بردوش کاندھے پر، ہوائے چمنستاں باغ کی ہوا، تنک مایا کم دولت والا یعنی کمزور، بیاباں صحرا، ہر پست کو بالا کر دے، ہر نیچے والے کو اٹھا کر اوپر کر دے، دہر زمانہ۔ علامہ اقبال اس بند میں بھی امت مسلمہ کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمان، تمہارا اسلام وہ خوشبو ہے جو تمہارے اندر بند نہیں رہ سکتا اگر تم اپنے آپ کو اسلام کے اس میں ڈھال لو، سانچے میں ڈھال لو۔ تو خوشبو کی طرح کلی میں کیوں بند ہے؟ نکل کر بکھر جا اور اس باغ کی ہوا کے کندھے پر اپنا سر و سامان رکھ دے۔ اگر تیرا سرمایہ بہت حقیر ہے تو ذرے سے بیاباں بن جا، موج کے نغمے کی جگہ طوفان کے ہنگامے کی صورت پیدا کر لے۔ علامہ اقبال استعارے میں بات کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم جب اپنی ذات میں، اپنی اجتماعیت میں دین کی خصوصیات کو لے آؤ گے تو یہ تیری کمزوری طاقت کو بدل دے گی اور کمی کو کثرت میں تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ تو اپنے آپ کو ایک ذرہ نہ سمجھ بلکہ بیاباں کی طرف پھیل جانے کی ہمت کر کے موج بن کر طوفان اٹھا دے اور اپنی قوت اور اسلام کے جذبے سے ہر پستی کو بلندی عطا کر دے۔ تجھ میں یہ حوصلہ اور تیرے عشق میں یہ طاقت دین اسلام کے سبب پیدا ہو جائے گی، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی روشنی سے پوری دنیا میں اجالا کر دے۔ ہم یہ آخری شعر دوبارہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو یہ تشریح سمجھ میں آ جائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو بھی قوانین بتائے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے پست لوگوں کو انہی قوانین کے ذریعے اوپر بلند کیا اور وہ صحرا کے بادہ نشین پوری دنیا کے امام بن گئے۔ لہٰذا جب ہم زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دکھا دیں گے اپنے عمل سے، اور پھر زمانہ نبی کے نور سے روشن ہو جائے گا، اللہ کے نور سے اور نبی کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ یہی پیغام ہمیں آج خوددار معاشرہ دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس خوددار معاشرے کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔